حکم اللہ نساء کے لیے یہ پروگرام کا آخری حصہ ہے۔ الحمدللہ اس پروگرام کی یہ آخری ویڈیو ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے یہ کام لے لیا کہ سورہ نساء آپ کی خدمت میں اردو میں ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ پیش کر سکے۔ دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو سورہ نساء میں احکامات عورتوں کے لیے اتارے گئے ہیں، مردوں کے لیے اتارے گئے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بس ان پر عمل کرنے والا بنا دے، آمین۔ تو آئیے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ آیت نمبر 172۔ عیسیٰ اس بات پر عار نہیں سمجھتے کہ وہ اللہ کا بندہ ہو کر رہیں، اور نہ ہی مقرب فرشتے عار سمجھتے ہیں، اور جو شخص اس کی بندگی میں عار سمجھے اور تکبر کرے تو اللہ ان سب کو عنقریب اپنے ہاں اکٹھا کرے گا۔ دیکھیں نا، اس سے پہلی والی آیت میں جو نصارہ تھے، مشرکین تھے اور علماء سو تھے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو، رسالت کو انکار کیا، اور جو انکار کرنے کے بعد کیا کیا کہ نعوذ باللہ من ذالک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بیٹا قرار کر دیا۔ تو حضرت عیسیٰ اس بات پر عار نہیں محسوس کرتے، کیونکہ اس آیت میں اب یہ جواب دے رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ جو ہے اس بات پر عار محسوس نہیں کرتے کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور مقرب فرشتے۔ اچھا دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرشتوں کا ذکر کیوں کیا گیا؟ مقرب فرشتے کہا جاتا ہے بہت قریب، قرب سے نکلا ہے، بہت قریب جو ہستیاں ہوتی ہیں ان کے لیے استعمال ہوتا ہے مقرب۔ مقرب فرشتے جو ہیں وہ بھی عار محسوس نہیں سمجھتے، کیونکہ اس سے پہلے جو آیتیں گزری ہیں اس میں نصارہ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کہا کہ فرشتے جو ہیں وہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اور حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ بیٹے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ نہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اسی طرح فرشتوں نے بھی فرمایا کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ مخلوق ہیں جو اللہ کے حکم پر اپنی زندگی چلاتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو شخص میری بندگی میں عار سمجھے، یعنی وہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھے اور میری بندگی کا انکار کرے، میرے اللہ ہونے کا انکار کرے، یا میرے ساتھ کسی کو شریک کر دے، تو ان قریب میں ان کو اکٹھا کروں گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ روز محشر سب کو اکٹھا کریں گے، سب کو جمع کریں گے حشر کے میدان میں، اور وہ زمین پر ہی لگے گا، اس دنیا میں ہی لگے گا حشر کا میدان، اور پھر زمین کو پھیلا دیا جائے گا۔ ابھی تو زمین سکڑی ہوئی ہے نا، اس وقت زمین کو پھیلا دیا جائے گا، اور اس کی دلیل قرآن پاک میں ملتی ہے کہ زمین کو ہم پھیلا دیں گے۔ تو جتنے وہاں پر پہلے کے لوگ ہیں، اب کے لوگ ہیں، اس کے آنے بعد والے لوگ ہیں، وہاں پہ سب اکٹھا کر دیے جائیں گے، اور وہاں پہ حساب کتاب ہوگا اپنے اپنے اعمالوں کا۔ آیت نمبر 173۔ پھر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، انہیں ان کے پورے اجر دے گا، اور اپنے فضل سے زیادہ بھی دے گا، مگر جن لوگوں نے اللہ کی بندگی کو عار سمجھا اور اکڑے رہے تو انہیں وہ دردناک عذاب دے گا، اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کسی اور کو بھی حامی اور ناصر نہ پائیں گے۔ جی، تو اس آیت سے پتہ یہ چلا کہ جو کوئی بھی عبادت سے منہ موڑے گا، چاہے تکبر کرے یا لاپرواہی دکھائے، وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہ پائے گا۔ اچھا، تکبر تو وہ لوگ اس زمانے میں کیا کرتے تھے، علماء سو، ان کے پاس اقتدار تھا، پیسہ تھا، عزت تھی، شہرت تھی، تو وہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیز اتاری گئی اور جو وہ تعلیمات دیتے تھے اس کو بالکل 0/0 سے تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ اچھا، اب بات رہی لاپرواہی کی۔ جو شخص لاپرواہی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بھی پکڑے گا۔ اب یہاں پہ بات ہو رہی ہے اس زمانے کے مسلمان کی، جو لاپرواہی کے ساتھ اللہ کو یاد کرتا ہے، دل چاہا تو یاد کر لیا، نہیں دل چاہا تو چھوڑ دیا، پریشانی آئی تو مصلی پہ بیٹھ گئے، خوشی آئی تو بھول گئے، نافرمانیاں کرنے لگ گئے۔ تو اسی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میری بندگی سے جس نے عار سمجھا کی اور اکڑ کے رہا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے، اور وہ دردناک عذاب، اس عذاب سے کوئی ان کو بچا نہیں سکتا۔ آیت نمبر 174۔ لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف صاف راہ دکھانے والا
نور قرآن کریم نازل کیا ہے۔ اچھا، یہاں پر دیکھیں کتنی خوبصورتی ہے اس آیت میں۔ اور یہ جب سورج شروع ہوئی تھی تب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوگوں سے کیسے مخاطب کیا تھا؟ اے لوگو، یا ایہا الناس، اے لوگو، تمام انسانیت کے لیے۔ اس سورت کا آغاز بھی ایسے ہی ہوا تھا، یا ایہا الناس، تمام انسانیت کے لیے، جتنی لوگ ہیں ان سب کے لیے۔ قرآن کیا ہے؟ کھلی، روشن، واضح دلیل، کتاب، نور ہدایت۔ ایک غیر مسلم تھے، جب انہوں نے قرآن کا مطالعہ کیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ جو لفظ ہے یا یہ جو ندا ہے اللہ کی طرف سے، یہ بہت فیسنیٹ کیا اس نے۔ اے لوگو، او مین کائنڈ، اس میں بہت اپنائیت سی لگی ان کو۔ اچھا، قرآن پاک میں ایک بڑا پیارا انداز ہے۔ کچھ جگہوں پر آپ دیکھتے ہوں گے یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اور کچھ جگہ ہے یا ایہا الناس۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو شریعت کا حکم دینا ہوتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا، تو یہاں پر حکم ہے ایمان والوں کے لیے۔ اور جب قرآن کی اوور آل بات سمجھانی ہوتی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگو، او مین کائنڈ، یا ایہا الناس۔ بہت خوبصورتی ہے ہماری کتاب میں۔ قرآن پاک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نور ہدایت بنا کے بھیجا۔ اچھا، واضح دلیل تو کس پر آتی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ تو یہاں پہ ہمارے دل میں یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ ہم نے تمہاری طرف بھیجا، حالانکہ وہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آتی تھی۔ اچھا، تو جو قرآن ہے وہ کیا ہے؟ نور ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور ہدایت ہے۔ وہ ہدایت دینے کے لیے آئے تھے، بتانے آئے تھے، ڈرانے آئے تھے، سمجھانے آئے تھے۔ جس نے قرآن کو سمجھ لیا، پڑھ لیا، اس کے لیے عمل کرنا آسان کیسے ہوگا؟ جیسے سورج نکلتا ہے نا، تو سورج جب نکلتا ہے تو آپ کو ہر چیز بڑے واضح طور پہ نظر آتی ہے، کھلی کھلی نظر آتی ہے، رنگ بھی نظر آتا ہے، اس کے ٹیکسچر بھی نظر آتا ہے، ہر چیز میں خوبصورتی بھی نظر آتی ہے، اچھا برا جو ہو رہا ہوتا ہے وہ سب نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن ہے، جس نے قرآن کو پڑھ لیا، اس کا فہم حاصل کر لیا، اس کے لیے اس کی اپنی شخصیت اور اس کے اطراف میں جو ہو رہا ہوتا ہے اس سب کی تمیز اس کو آ جاتی ہے۔ یہ بات آپ نے سن رکھی ہوگی کہ لوگ کہتے ہیں کہ جس نے قرآن دل کے ساتھ، فہم کے ساتھ پڑھ لیا، اس کے دل کی دنیا تبدیل ہو گئی، بدل گئی، چینج ہو گئی۔ پھر نا اس کو اپنے اندر کی اچھائی برائی بھی نظر آنے لگ جاتی ہے، اس کو اپنے اطراف میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، حق اور باطل، وہ بھی سمجھ میں آنے لگ جاتا ہے۔ اور یہی قرآن کی خوبصورتی ہے۔ اور آخر میں جو یہ لفظ یوز ہوا ہے مبینہ، مبین کا مطلب ہوتا ہے کھلی، اوپن، ظاہر، واضح۔ جس طرح قرآن نور ہدایت ہے، قرآن واضح دلیل ہے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات بھی نور ہدایت ہے۔ آیت نمبر 175۔ اب جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئے اور اس قرآن کو مضبوطی سے تھام رہے، انہیں اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل میں شامل کر لے گا اور اپنی طرف آنے کی سیدھی راہ انہیں دکھائے گا۔ بہت خوبصورت آیت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر توکل کرنے والی آیت ہے یہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اللہ کو مضبوطی سے تھام لیں، یعنی اللہ کو، قرآن کو مضبوطی سے تھام لیں۔ اور صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، ایمان پکا سچا لانے کے بعد اللہ پہ بھروسہ کرنا اور توکل کرنا ضروری ہے۔ یہ جو ورڈ ہے یہاں پہ فَسَيُدْخِلُوهُمْ، اس میں جو سین ہے نا، یہ اس کے دو معنی ہیں، ایک ہے تحقیق اور ایک ہے قرب۔ قرب کا مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کر رہا ہے جو ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا؟ ان کو جلد ہی جنت میں داخل کرے گا، اور جنت میں صرف داخل نہیں کرے گا، اپنے فضل اور رحم کے ساتھ اور اپنی رحمت کے ساتھ ان کے اوپر کرم کرے گا۔ بس کیا کرنا ہے؟ اللہ کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے، اس پر پورا توکل رکھنا ہے، بھروسہ کرنا ہے، سارے سہاروں کو چھوڑ کر صرف اس کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ جن لوگوں نے بھروسہ کیا اللہ پر، ایک رحمت کا فرشتہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اوپر تعینات کر دیتا ہے، جو مستقل ان کے لیے مغفرت اور رحم کی دعائیں اور صدائیں لگاتا ہے۔ جو شخص ایمان کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ اللہ پر یقین رکھتا ہے، اللہ اس کا بدلہ فضل کے ساتھ دے گا۔ ذرا سوچئے، آپ 40 سال کی زندگی
جو ہے اس میں جاب کرتے ہیں، 40 سالہ زندگی آپ نے جاب کی، تو اس میں آپ اس جاب سے آپ زیادہ سے زیادہ کیا کمائیں گے؟ ایک دو گھر خرید لیں گے، 3 4 گاڑیاں خرید لیں گے، بس۔ پورا شہر تو نہیں خرید سکتے، پورا ملک تو نہیں خرید سکتے، پوری زمین تو نہیں خرید سکتے نا۔ اور یہاں دیکھیے ہم اللہ کو پوری زندگی دیتے بھی نہیں ہیں، لیکن ہم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے فضل کے ساتھ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے اس کے برابر عطا فرمائے گا۔ اور اللہ کی صرف ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ ایمان کے ساتھ مجھ پر بھروسہ رکھو، مجھے پکڑ کے رکھو، چھوڑنا نہیں۔ بس مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بھروسے کی جو زندگی بہت چھوٹی سی ہوتی ہے، ذرا سی کوئی بات ہوئی، کوئی نقصان ہوا، فوراً مایوس ہو کے بیٹھ گئے۔ اسی لیے مایوسی کفر ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مجھ پہ بھروسہ رکھو، مجھ پہ یقین رکھو، میں ہی دینے والا ہوں۔ بڑے سے بڑا نقصان ہو جائے، آپ نے اپنے آپ کو یہی میسیج دینا ہے، مجھے پریشان نہیں ہونا، میرا رب ہے ان ساری آزمائشوں سے نکالنے والا۔ کچھ بھی ہو جائے آپ نے یہی سوچنا ہے، پوری دنیا میں سب کچھ آپ کے لیے ختم ہو جائے، سب آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں، برا سمجھنے لگے، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کو تھامے رکھنا ہے۔ آپ نے یہ سوچنا ہے وہ تو باقی ہے، سب فنا ہونے والی چیز ہے، لیکن وہ تو باقی ہے۔ یاد رکھیے جو کچھ آپ کے ساتھ ہونا ہے وہ ہو کے رہنا ہے، چاہے دنیا میں کوئی بھی چیز ایسی ہو جو آپ کے فائدے میں ہو یا نقصان میں ہو، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ جب آپ کا بلیو اس پر ہوگا تو آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی کہ میرے رب ہے، وہ مجھے آزمائش میں ڈالے گا، وہی مجھے آزمائش سے نکالے گا، مجھے پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ جس چیز میں ہمیں پریشان ہونا چاہیے وہ یہ کہ ہم قرآن کو نہیں تھامتے، اس کی تعلیمات کو نہیں عمل کرتے، نہ پڑھتے ہیں نہ اسٹڈی کرتے ہیں، اس لیے پریشان ہونا چاہیے۔ ہم اس لیے پریشان نہیں ہوتے کہ ہم اپنی نسلوں کو کیا سکھا رہے ہیں، ہم خود کیا سیکھ رہے ہیں، نہیں، پریشان ہوتے ہیں ہم اس چیز پر جس پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا۔ آیت نمبر 176، یہ اس سورت کی آخری آیت ہے، تو آئیے اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ لوگ آپ سے کلالہ کے متعلق فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ یہ فتویٰ دیتا ہے کہ اگر کوئی شخص مر جائے اور اس کو کوئی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہی ہو تو اسے ترکے کا نصف حصہ ملے گا، اور اگر کوئی عورت مر جائے جس کی کوئی اولاد نہ ہو تو اس کا بھائی اس کی وراثت میں حصے دار ہوگا، اور اگر بہنیں 2 ہوں تو ان کو ترکے کا 2/3 ملے گا، اور اگر کئی بہن بھائی ہوں تو مرد کو 2 عورتوں کے برابر حصہ ملے گا۔ اور اللہ تمہارے لیے یہ وضاحت اس لیے کرتا ہے کہ تم بھٹکتے نہ پھرو، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اچھا، جب ترکے کا معاملہ آئے تو اپنے کسی بھی قریبی مفتی کے پاس جائیے اور اپنا سارا حساب کتاب لے کے اس کے ساتھ بیٹھیں تاکہ انصاف کے ساتھ جائیداد ماں باپ کی بڑھ سکے۔ اور اس آیت کا پس منظر یہ ہے، جو یہاں پہ یہ ہے ورڈ یوز ہوا ہے کلالہ۔ کلالہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک شخص جو مر جائے جس کا نہ ماں ہو نہ باپ ہو، لیکن اس کے کچھ بہن بھائی ہوں لیکن اس کی اولادیں نہ ہوں، اس کو بولتے ہیں کلالہ۔ اور دوسرا، اب یہ سوچ رہے ہوں گے آپ لوگ کہ آیت کا شروع میں ترکے کا سارا ذکر ہوا تو آخر میں کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ اس آیت کی جو نزول میں جو ہے وہ ساری ترکے کے معاملات پہلے آ چکے تھے، یہ بہت بعد آیت جو ہے وہ اتری ہے۔ بلکہ بعض روایتوں سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ قرآن کی سب سے آخری آیت ہے، لیکن اگر یہ بیان صحیح نہ بھی ہو تو کم از کم اس صورت میں تو یہ بہت بعد جا کے یہ آیت اتری ہے، سن 9 ہجری میں جو ہے وہ نازل ہوئی ہے، اور سورہ نساء اس سے بہت پہلے مکمل ہونے کے بعد بطور سورت پڑھائی جاتی تھی۔ اور اس آیت کا ایک اور پس منظر یہ بھی ہے، کیونکہ جتنی بھی آیتیں پہلے آئی ہیں اس کو یہاں پہ خلاصہ کر دیا گیا ہے کہ کون کس کو کس طرح کیسے ملے گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ میں نے یہ تم پر وضاحت کر دی ہے تاکہ تم بھٹکو نہ۔ بھٹکنے کا مطلب ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم سے جانے انجانے میں کوئی غلط فیصلہ ہو جائے اور کسی کو حق کم اور زیادہ ملے۔ تو اس لیے میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ جب ترکے کا معاملہ آئے تو کسی مفتی کے پاس جا کے پورا حساب کتاب لے کے بیٹھیے اور پھر اسی طریقے سے حساب سے حق والوں کو حق دیجیے۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ یہاں پہ پڑھا ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو جانے انجانے میں غلطیاں اور کوتاہیاں ہو گئی ہیں پڑھتے وقت، بیان کرتے وقت، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔